نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني وزيرا من أهلي الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری پیاری بہنیں، اللہ کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنا لیسن، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری سی مکی سورہ میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ اچھا، شروع ہی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں کہ سوچو کہ تم ہو کون۔ تمہاری انا اتنی زیادہ ہے، تمہاری خواہشات اتنی زیادہ ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ سوچو کہ تم ہو کون۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جس مٹی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، اگر چھو لیتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں بار بار، تو اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اور وہ نطفہ جو بدبودار ہے، سڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمام تعریفیں، تمام حیثیت، تمام جو بلندی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں، انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے، مجھ سمیت ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلانے کے بعد پھر بات کو شروع کر رہے ہیں، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے کہ تمہیں سکون دینے کے لیے ہم نے ساتھی بنایا، تمہارا گھر بنایا، اور پھر تمہارے جوڑے بنائے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، خوشی غم بانٹنے کے لیے، محبت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، وقت اچھا گزرے اس لیے، آگے نسل بڑھے اس لیے، اور بہت سارے کاموں کے لیے آپ کا ساتھی جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، ہر خوشی میں شیئر کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسان گنوا رہے ہیں کہ سوچو کہ سب کچھ میرا کیا ہوا ہے۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو ہر بات کا کریڈٹ دینے کو کیوں تلے رہتے ہو؟ سوچو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ علم تمہیں ہے، سب سے زیادہ عقل مند تم ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حاملہ ہونے کا، پریگننٹ ہونے کا جو پتہ ہوتا ہے وہ عورت کو ہی ہوتا ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، وہ عورت کو ہی پتہ چلتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو بتاتی ہے۔ اس سے بھی پہلے عورت کو پتہ چلتا ہے آلموسٹ 40 ڈیز میں، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ پریگننٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہر بات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اتنی کوششیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں پریگننٹ ہونے کی، مگر نہیں ہو پا رہی ہوتی عورتیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو سب کچھ وہ خود ہی کر لے، مگر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا نطفہ کام کرے گا، یعنی کون سی عورت پریگننٹ کب ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ بچہ جو پیٹ میں ہے وہ پوری پرورش پیٹ میں پا پائے گا یا نہیں، یا اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، یا وہ زندگی پائے گا، دنیا میں آئے گا یا نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہیلدی ہے یا اللہ نہ کرے اس میں کوئی پرابلمز ہیں، مگر ہم اس کی قسمت معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی عادتیں، اس کا مزاج، اور اس کی خوشیاں، اس کے غم معلوم نہیں کر سکتے جو دنیا میں آ کے اسے ملنے والے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ وہ کتنا ہدایت یافتہ ہوگا، وہ پیدا کب ہوگا، وہ مرے گا کب، ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔
یہ سب کچھ طے کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جب آپ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک مٹی سے، ایک نطفے سے اللہ نے ہمیں بنایا، پھر اللہ نے اسے ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے نطفے، وہ جو پیٹ میں کب تک ٹھہرے گا اور کب نکلے گا اور کتنی زندگی پائے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ ماں کے پیٹ میں رہنا، نہ وہاں سے باہر آنا، نہ اس کے بعد جینا کتنا ہے، کس طرح جینا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پھر مرنا کب ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں کی مٹی نصیب ہوگی، کچھ نہیں پتہ انسان کو۔ تو کیا بات ہے ایسی جس پہ ہمیں اکڑ ہے، کیا بات ہے ایسی ہمارے اندر جو ہماری ایگو کو ہائی لائٹ کرتی ہے، یعنی ہماری انا اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھی ہوں، میں اس سے کام میں اچھی ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے مالدار ہوں، تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں سوچوں ضرور کہ اس میں میرا کیا کمال ہے۔ جو کچھ بھی میں ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ سیلف میڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں کسی کو بھی دیکھ کے ہمارے دل میں خیال آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، فوراً سمجھ جائیں کہ ابلیس ہمارے کانوں میں ڈال رہا ہے اور ہمارے دل میں ڈال رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی ویسا ہی انجام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہماری حیثیت کو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو، سوچو تم کون ہو اور اپنے اندر سے انا کو نکال کے پھینک دو، ایک اچھے انسان بنو، ایک اچھے مسلمان بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو انشاءاللہ۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ کون کب پیدا کیا جائے گا اور کب کس کو موت آنے والی ہے۔ نہ ایک لمحہ ادھر سے اور نہ ایک لمحہ ادھر سے ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو ڈیٹ اللہ تعالیٰ کے پاس فکس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اسی دن سب کچھ ہونا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا، جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہی لکھی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اختیار دے دیا اپنی مخلوق کو، جنوں کو اور انسانوں کو، تو ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ تو اگر تقدیر کے بارے میں آپ کو صحیح علم حاصل کرنا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، یا تو کمنٹس میں ہی میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے سب بہت آسان کام ہے، اتنی مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں چلے جائیں، ہاسپٹلس چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی پلے گراؤنڈز میں چلے جائیں، آپ کسی پارکس میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ، اتنے لوگ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ کون کب پریگننٹ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جب کسی کو دنیا میں نہیں پتہ وہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نالج کا آپ اندازہ لگائیے، ہماری نالج کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت آسان کام ہے، اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جنوں کی بھی بات ہے، یہ باقی ساری مخلوقوں کی بھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جو نظر آتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں، وہ سب کی کمپلیٹ نالج ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دعائیں جو ہے نصیب بدل دیتی ہیں، اگر ہمیں پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہم انہیں چینج کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو آپشنز دیتے ہیں کہ دیکھو اگر اس موقع پہ انسان نے دعا مانگی تو میں اس کی یہ جو تقدیر ہے میں یہ چینج کر دوں گا، اور اس کے بجائے جو وہ مانگے گا میں وہ لکھ دوں گا، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا اگر اس وقت اس نے دعا مانگی، اور اس کو میں بہتری عطا فرما دوں گا، شفا عطا فرما دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ لکھا ہوا ہی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا ہی نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے۔ صرف ضروری نہیں ہے، بار بار میں بتاتی ہوں کہ جہاں نماز پہ بیٹھ کے ہم دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہماری مدد کریں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ چلتے پھرتے جس وقت پریشانی کا سامنا ہو، جس وقت کوئی آزمائش، کوئی ٹینشن ہمارے سامنے آئے، اسی وقت اسی لمحے اللہ کو یاد کریں، کسی اور کو بتانے کے بجائے، کسی اور کے سامنے کہنے کے بجائے اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے دور کرے۔ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کے بدلے میری وہ پریشانی دور کر دیجئے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح ساری پریشانیاں دور کرتے چلے جائیں گے، راستے آسان کرتے
بڑھتے چلے جائیں گے. انسان کی سوچ ہے یہ. اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں, میں بہت قریب ہوں, اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں. تو اس بات کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک تو انسان کی اپنی باڈی میں جڑی ہوئی ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی ہماری لائف میں ٹینشنز چل رہی ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں. کوئی نیکی کریں اس کے بعد دعا مانگیں. دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گمان اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کی طرح ہوں, یعنی جو وہ مجھ سے گمان رکھے گا نا میں وہی کروں گا, اس کے ساتھ میں وہی پورا کروں گا. اگر وہ مجھ سے گمان رکھے گا یقیناً کہ اچھائی کا, کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے, تو میں ضرور مدد کروں گا. اگر بندہ خود ہی یہ سوچ لے گا میرا کچھ نہیں ہونے والا, میں تو بہت ہی بھٹک گیا ہوں, اب کچھ نہیں ہونے والا, نیکیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بہتر ہے میں گناہ ہی کرتا رہوں, تو پھر وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ بہتری کی طرف آئے گا, خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے گا, توکل اللہ کرے گا, تو پھر اس کی پاس مدد آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں جو بہت ہی پیاری ہے, اور فرما رہے ہیں اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں, ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے, پینے میں خوشگوار, اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق کو چھیل دے, مگر دونوں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ میٹھا پانی ہے, یہ چشموں کی بات کر رہے ہیں, نہروں کی بات کر رہے ہیں, اور جو کھارا پانی ہے وہ دریاؤں کا, سمندروں کا پانی ہے کہ اتنا زیادہ نمک ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے تو الٹی آ جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مگر دونوں سے تم گوشت حاصل کرتے ہو, یعنی ہمیں سمندری جانور جیسے مچھلیاں اور باقی جو چیزیں وہ سب کچھ ملتا ہے کھانے کے لیے. اتنی مزیدار اللہ تعالیٰ کی ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں نعمتیں پانی میں بھی موجود ہیں ہمارے لیے. پھر فرما رہے ہیں پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو, جو موتی نکلتے ہیں نا سمندر سے, ان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جو اصلی موتی نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلو دے رہے ہیں کہ دیکھو سمندر سے تم زیور بھی نکال سکتے ہو, موتی بھی, اصلی موتی جو بہت نایاب ہوتے ہیں وہ بھی تمہیں ملیں گے, جو اس وقت ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ سب لوگوں کو کلو دے رہے ہیں کہ دیکھو سمندر میں بھی ڈھونڈو, مچھلیوں کے علاوہ بھی پریشیس چیزیں موجود ہیں تمہارے لیے. پھر فرما رہے ہیں اسی آیت میں آگے, اور اسی پانی میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑے جو کشتیاں ہیں, بڑے بڑے جو جہاز ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی نہیں ڈبو سکتا, انہیں کچھ نہیں ہو سکتا, وہ بھی 1 منٹ میں ڈوب کے غرق ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو. اللہ تعالیٰ کے آگے جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین شکر گزار بندوں میں بنائے, شامل کرے, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, جو آسائشیں ہیں انہیں استعمال کر کے سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں, بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہم فرعون بن جائیں اور ہم کہیں کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے اور یہ سب کچھ میرا کمایا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا, اس پہ کسی کا حق نہیں ہے, اور ہم زوال کا شکار ہو جائیں. اس کے بجائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دائمی کر دے گا, بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شور مچانا شروع ہو جاتا ہے, اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اپنے تک روک لیتا ہے, آگے نہیں بڑھاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کی خیر کو آگے نہ بڑھانا ناشکری ہے. وہ خیر آپ کے پاس سے بھی چلی جائے گی اگر آپ اسے آگے نہیں بڑھائیں گے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہے, چاند اور سورج کو اس سے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے. وہی اللہ جس نے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے, جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دیکھو سمندر میں کشتیاں بھی میں ہی چلا رہا ہوں, تمہارے لیے رات اور دن بھی میں کر رہا ہوں. دن نکالتا ہوں تاکہ تم ذریعہ معاش اپنا ڈھونڈ سکو, اپنے لیے کما سکو, محنت کر سکو, گھر کے کام کر سکو, بچوں کی تعلیم اور تربیت کر سکو. سب کچھ دن میں کرو, اور پھر اس کے بعد تھک گئے ہو, اب رات ہو گئی ہے, اب سو جاؤ.
سورج بھی ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے، جو چراغ تھا اس کو ختم کر دیا، گل کر دیا صبح تک کے لیے. پھر سب جانور بھی سلا دیے کہ شور ہنگامہ نہ ہو، سب لوگوں کو بھی سلا دیا. ایک دم ماحول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب سکون لو، اب اچھی سی نیند لو اور فریش ہو جانا صبح تک. اور نیند کو ہمارے لیے ہیلنگ بنا دیا، یعنی تمام تکالیف اور پریشانیاں، ڈپریشن، سب کچھ دور ہو جاتا ہے جب ہم اچھی سی رات کی نیند لیتے ہیں. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور ہمیں اس میں چھوڑ دیا ایک سزا کے طور پہ، جیسا کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے یا عیسائی یا یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم سزا کے طور پہ اس دنیا میں آئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دنیا بنائی ہمارے لیے، پھر اس کے بعد ہماری آرام کے لیے ہر چیز بنائی، ہمارے سکون کے لیے ہر چیز بنائی. پھر ہر چیز میں دیکھا کہ انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے، اسے اس طرح بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے آزمائش رکھ دی کہ اس دنیا میں یا تو تم کھو جاؤ یا تو تم سب کچھ ساری آسائشیں اٹھاؤ، اور مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہی شامل رہو انشاءاللہ تعالیٰ. رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین میں کہ ہم پوری دنیا چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو فالو کرنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 13 میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی کھجور کی گٹھلی اور پھر اس پہ جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہیں. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تمہارے لیے، کسی اوقات کے نہیں ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے تم جاتے ہو. اچھا اگر ہم دیکھیں، ہم کہیں کہ ہم تو نہیں بتوں کو پوچھتے ہیں، اچھا ہم تو پیر و فقیروں کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، پھر یعنی یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب جو دنیا جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، وہ آسائشیں جنہیں ہم جس کے پیچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، وہ تمام چیزیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، کچھ نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ عزت، نہ دولت، نہ خوشیاں، نہ محبت، کچھ نہیں مل سکتا اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگے. جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو دنیا ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر دنیا کو اپنے پیچھے بھگانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگیں، دنیا سے جان چھڑائیں اپنی. اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا لات مارتی ہے پھر اور آگے بھاگ جاتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملتا، بے عزتی اور ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیچھے جانا ہے، اگر ہمیں دنیا بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ہمیں دنیا کو حاصل کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. آیت نمبر 14 میں فرما رہے اللہ تعالیٰ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شریک ہونے کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی جو سچ ہے، جو حال ہے، جو بالکل صحیح بات ہے، وہ اللہ کے رسول تمہیں بتا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. یعنی اللہ کا قرآن تمہیں بتا سکتا ہے، اللہ کے رسول تمہیں بتا سکتے ہیں جو سچ ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا. جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی فیوچر تو کسی کو نہیں پتا نا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں کتنا فیوچر بتایا ہے، کتنی چیزیں بتائی ہیں کہ دیکھو جب مر جاؤ گے تو تم مٹی ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کیسی ہوگی، قیامت کے سارے حالات بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، سب فیوچر ہے نا. پھر جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، اس وقت لوگ کیا کہیں گے، جنتی دوزخیوں سے کیا کہیں گے، دوزخی جنتیوں سے کیا کہیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات کوٹ کریں کہ دیکھو کہ کیا کیا کنورسیشن ہوگی تم لوگوں کی آپس میں، اور سوچو کہ تم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو یا شیطان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو. اپنا انجام دیکھ لو کہ تمہارا کیا ہوگا جس گروہ میں تم جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ہدایت عطا فرمائے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرشتے بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر تمہیں اللہ کی ضرورت ہے.
اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو تمہارا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں وارن کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، یعنی آپ اللہ کے نام پہ جب اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ پیسے اللہ کو نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مدد کروا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ہمارا دین بنایا کہ ثواب آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے، مگر مدد ہوگی کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی سوالی کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دولت کو جو ہے بہاتا رہتا ہے، یعنی ایک کے پاس جمع نہیں ہو بلکہ دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ اسی طرح قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، صرف اور صرف آپ کا خلوص، آپ کی نیت پہنچتی ہے اللہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھری نظر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت بھری نظر میں رکھے، رحمت و برکتوں میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، مغفرت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بات کو سیریسلی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا وہ تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آتا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہ تھا، یعنی تم اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی چیز سمجھتے ہو۔ جیسے پہلے قوموں کو دیکھا، کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنے طاقتور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مٹا دیا اور دوسری قوم لے آئے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مٹا کر دوسری قوم لے آ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں، پوری کی پوری قوموں کو ختم کر دیتے ہیں اور نئے لوگ لے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو کچھ سمجھو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ہمبل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے جب شروع کی تھی آیت نمبر 11 سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمبل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو کوئی تیس مار خان نہیں سمجھو، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھو، تمہاری حیثیت کیا ہے اس بات کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو سمجھو اور مانو اس کو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا بھی تو اس کا بار اٹھانے کے لیے ایک ادنا حصہ اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے، بڑی خوفناک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیوچر بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو تم کر رہے ہو وہ سب جو ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، یہ ہماری نفس کے اوپر بوجھ ہے، ہمارے اعمال کا، برائیوں کا بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کیا ہے وہ وہی بھگتے گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا اس کا گناہ۔ یعنی قیامت کے دن میں یہ نہیں کہہ سکوں گی کہ تمہیں دیکھ کے میں نے یہ شروع کیا تو مجھے نہیں گناہ ملنا چاہیے، تمہیں بھی ملنا چاہیے، اسے بھی ملے گا اور اتنا ہی گناہ مجھے بھی ملے گا، کیونکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری عقل دی، پوری سمجھ دی، رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بھی دی اور اتنے سارے وسائل بھی دیے، مگر میں نے نہیں سنی اور میں کسی کو دیکھ کے گناہ میں پڑ گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے گناہ نہیں ملے گا اور سامنے والے کو ملے گا، مجھے بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بوجھ کسی کے اوپر لدا ہوا بوجھ ہو، یعنی بہت زیادہ گناہ ہو، اور وہ پکارے گا اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہ پلیز مجھ سے تھوڑا سا گناہوں کا بوجھ لے لو، یہ گناہ تو میں نے تمہاری خوشی کی خاطر کیے تھے، یہ ساری محفلیں جو میں نے سجائیں تھیں وہ تمہاری خوشی کے لیے سجائیں تھیں، اب جو میرے سر گناہ آیا ہے یہ سارے ناچ گانوں کی محفلوں کا، وہ تھوڑا سا تم اپنے سر پہ بھی لے لو۔ وہ کہیں گے بھائی معاف کرو، ہم ایک ذرہ برابر بھی تمہارا گناہ لینے کو تیار نہیں ہے، تمہارا بوجھ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب ہٹ جائیں گے اور کوئی اس وقت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ہم جن لوگوں کی خوشی کے لیے گناہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے کام کوئی بھی نہیں آنے والا ہے، سوچ لیں اس بات کو۔ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ہم گناہ جو کرتے ہیں وہ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، نام دوسروں کا لگاتے ہیں، ورنہ ہم اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سوچیں کہ اس کا جواب ہمیں ہی دینا ہے، اس کا جو بار ہے، جو وزن ہے ہمیں ہی اٹھانا ہے، تو کسی کی بھی خوشی کے لیے ہم یہ نہ کریں۔ کتنی بھی ہمیں کسی سے محبت ہو، ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں کہ بھائی مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم لوگ تو میرے کام نہیں آؤ گے اس دن۔
تو انسان جو ہے جب بہکتا ہے تو وہ اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دے کہ ہم نہ اپنی اور نہ کسی کی خوشی کے لیے کوئی بھی برا کام کریں. سب خود بھی نیکی کریں، اچھے کام کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ جب دوسرے بھی نیک کام کریں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت وہ آپ کو نیکی، ان کی طرف سے آپ کو نیکیاں مل رہی ہوں. یعنی آپ کی نیکیاں تو آپ کی طرف، مگر جو سامنے والے نے دیکھ کے نیکی آپ کو سیکھی ہے، آپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھا ہے، اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں بانٹنے والا بنائے، اچھائیاں بانٹنے والا بنائے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کر کے، یعنی ان کو بتا کے ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز ہزاروں گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. اور صرف نماز، ہم نے جو نماز بنا لی ہے وہ یہ ہے کہ صرف جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی، بس یہ ہماری نماز ہو گئی. نماز پورے دن کی ہوتی ہے، یعنی نماز، دونوں نمازوں کے بیچ میں جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہوئے گزرنا چاہیے، تو اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں. تو وہ انسان اصلی نمازی ہوتا ہے، یعنی پورا دن وہ نماز کی حالت میں رہے، اس حالت میں کہ اسے یاد ہو کہ میں ایک نمازی ہوں، مجھے اللہ کے آگے پھر جانا ہے اور مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی تھیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اس کی اگلی آیت یہی ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ. جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، وہ شور مچانے لگتے ہیں. جب انہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو وہ اپنے تک روک لیتے ہیں، وہ آگے کسی کو نیکی، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی اپنے آگے سے بڑھنے نہیں دیتے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ صرف وہی لوگ آپ کے اوپر عمل کریں گے جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر بتا رہے ہیں کہ جو تم نیکی کرو گے، پاکیزہ رہو گے، اپنے معاملات میں پاکیزگی رکھو گے، اپنی زبان میں پاکیزگی رکھو گے، اپنے ذہن میں پاکیزگی رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اس کا فائدہ اس انسان کو ہی ہونے والا ہے سب سے زیادہ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. کہیں نہیں جانے والے ہو، کہیں بچ کے نہیں جا سکتے ہو، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے ہر حالت میں. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہو سکتے ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ زندے اور نہ مردے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک نیک عمل کرنے والا انسان اور ایک بدی کرنے والا، برائیاں پھیلانے والا انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. مجھے خود جج کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. ان 3-4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ دونوں میں ڈفرینس بتانے کے لیے کہ دیکھو، اچھا اور برا کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتے، حق اور ناحق ایک جیسا نہیں ہو سکتے، سب کے حق دینے والا اور حق مارنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک بد اخلاق اور ایک خوش مزاج انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو دونوں جب ایک جیسے کہ دنیا میں دونوں کے کردار ایک جیسے نہیں ہیں، تو آخرت میں دونوں کے نتائج ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ہر انسان کو اس کے کیے کی جگہ ملے گی، اس کے کیے کی جزا ملے گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں، اس کے بعد جج کریں کہ مجھے آخرت میں کیا ملنے والا ہے. تو اپنے لیے بہترین چاہیں. جب ہم اس دنیا میں اپنے لیے بہترین چاہتے ہیں، ایک دن ہم فرش پہ نہیں سو سکتے ہیں، ہم کانٹوں پہ نہیں سو سکتے ہیں، تو ہم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ پہ کیسے سو سکیں گے، کیسے لیٹ سکیں گے، کیسے اپنے آپ کو ہم وہاں برداشت کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں. تو اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کریں، فل کوشش کریں، جدوجہد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں. بہت ہی پیاری آگے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے.
سوری اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی یہ لوگ مر گئے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، یہ لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو اس دنیا میں ایسے ملیں گے جو آپ کچھ بھی سنا لیں، انہیں قرآن کی آیتیں سنا لیں یا حدیث سنا لیں، وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، وہ اپنے مدعا پہ اڑے رہتے ہیں، وہ جو اپنی جسٹیفیکیشن ہے اس پہ ہی وہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جو نہ قرآن کی سنیں نہ حدیث کی سنیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ آپ ان لوگوں کو نہیں سناتے جو مدفون ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کی نفس مر چکی ہے، تو آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ تو اللہ سے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو ایسا نہیں کہہ سکتے، اللہ نے کہا ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہارا دل مر چکا ہے، تم جو ہے تمہارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے دل پہ دماغ پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ایسا ہمیں کسی کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں تو وہ بندہ ہم دیکھیں کہ ہم سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں دوسرے راستے پہ چلا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے کسی کی ہدایت کے لیے، اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو سکتی۔ سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، سب کے لیے اچھی دعا مانگیں، اچھی بات کریں، بجائے اس کے لیے ہم دوسروں کو برے الفاظ سے پکاریں اور وہ بندہ دین سے اور دور ہو جائے۔ تو ہمیں کسی کو دین سے دور کرنے والا نہیں بننا، بلکہ دین میں لانے والا بننا ہے، اللہ سے جوڑنے والا بننا ہے۔ تو اللہ کی اچھی باتیں بتائیں، اللہ سے محبت کے وعدے بتائیں کہ اللہ نے کیا کیا کہا ہے، اور کسی کو بھی برے الفاظ میں مسلمانوں کو بلانا ہمارے اوپر ہمیں زیبا نہیں دیتا، ہمیں شوبھا نہیں دیتا۔ تو ہمیں بہت اچھے سے اس بات کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے انہیں بتا دیا، سمجھا دیا، اب یہ ان کا کام ہے کہ یہ عمل کرے یا نہیں کرے، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا دینا اللہ کا کام ہے۔ کسی کو بھی جج کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ صرف اور صرف اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے کہاں سدھار کی ضرورت ہے، دوسروں کو بہت پیار سے، بہت اخلاق سے نصیحت کریں، یہاں تک ہی بس آپ کا کام ہے۔ کسی کو بھی جنت یا دوزخ کی بشارت دینا انسان کا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی بہت محبت سے انہیں بتانے والا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا تمہارے جو فرض ہیں وہ کیا ہیں، یہ سب کچھ سمجھانے والا اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد یہ فرض ہم سب مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کی آیات کو سمجھیں، سیکھیں، اور بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے اسی طرح ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلائل اور صحیفے روشن ہدایت لے کر کتاب آئے تھے، یعنی کہ یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور کہ اتنا ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کس طرح انہیں سمجھاؤں، کس طرح انہیں مناؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور یہ بت پرستی چھوڑ دیں، یہ گناہ چھوڑ دیں، یہ جھوٹ چھوڑ دیں، یہ سود چھوڑ دیں، یہ زنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، تو آپ پریشان مت ہوں۔ جو پہلے رسول آئے تھے انہیں بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا، وہ پوری روشن ہدایات لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے، مگر لوگوں نے نہیں مانا۔ ایسا ہی لوگ کرتے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، تدبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، پھر قرآن سیکھنے کے بعد اسے آگے سکھانے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سابقون اولون میں شامل ہو کے جائیں، شہداء میں شامل ہو کے جائیں انشاءاللہ۔ اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا دن کہاں گزار رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں صرف گھر کے کام و کاجوں میں گزار رہے ہیں، یا صرف باہر گھومنے میں گزار رہے ہیں، تفریحات میں گزار رہے ہیں، فون پہ گزار رہے ہیں۔ ضرور کریں یہ کام بھی، دنیا کے ساتھ یہ سارے کام بھی چلتے ہیں، مگر دن کا ایک پورشن
قرآن پڑھنے کے لیے ضرور ہو. حفظ کے لیے بھی پورشن رکھیں کہ ہمیں روزانہ اتنا حفظ کرنا ہے. تجوید کے لیے بھی رکھیں, قرات کے لیے بھی رکھیں. نمازیں تو بالکل اچھے سے قائم کرنا لازمی ہم سب کے اوپر فرض ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدوں میں لکھے, انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں موت شہیدوں کی دے انشاءاللہ. جد و جہد کرتے رہیں اپنی زندگی میں. دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, پتہ نہیں ہے کہ کون سا دن ہو کہ ہم صبح اٹھ پائیں یا نہیں اٹھ پائیں. تو اپنی تیاری پوری رکھیں, اپنی نمازیں, اپنے قضا روزے پورے کریں, اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں. اپنی محفلوں میں, اپنی تنہائیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں انشاءاللہ تو کامیاب ہوں, سرخرو ہوں انشاءاللہ. جب قبر میں جائیں انشاءاللہ تو یہ خوبصورت قرآن, اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آیتیں ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ, اور ہماری بخشش کا سبب بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس قرآن کو ہم سب کا دوست بنائے, اور آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن ہم سب کا دوست بنے, ہماری قبروں کی روشنی بنے انشاءاللہ, ہمارے نیک اعمال ہماری قبروں کی روشنی بنے انشاءاللہ. آج اپنا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ ہم سب نے عمل کے پوائنٹس نکالے ہوں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں, ہم نے فوراً سے سوچا ہوگا اور انہیں بہتر کرنے کے لیے ہم نے عہد کر لیا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اصحابہ کرام کو ملنا ہے انشاءاللہ جنت میں جا کے, صحابیات کو ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں ضرور نیک کام کرنے ہوں گے. بہت ہمارا جو گول ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ امپاسبل بالکل بھی نہیں ہے, بہت زیادہ پاسبل ہے. تھوڑی سی کوشش, تھوڑی سی جد و جہد, تھوڑی سی محبت اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانچنے والے ہیں, نیتوں پہ اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سے امید ہے کہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں. آیت نمبر 25 تک ہی ہم اپنا سبق رکھتے ہیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.